دعا پڑھے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج قائم عليه محمد ملك ووزي بلند صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية أمير المؤمنين صلوات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صلوات دعا ہے پروردگار عالم کی اس مقدس معظم بارگاہ میں خداوند متعال آپ کا اس بارگاہ میں چلے آنا خالق کائنات قدم بقدم میں عبادت نشمار فرمائے اس پر شکر میں ہر مومن مومنہ کی عزت مال جان کی خدا حفاظت فرمائے جو مقروض ہے خدا قرض غیر سے فرمائے جو بھی اولاد ہے اللہ تجھے جناب روانا کی اجلی بے گو دکھاؤ استا اسی سال بے اولاد مومنین کو ماتمی بیٹے عطا فرمائے جو مومن مومنات ہے جو زیارت کی خواہش رکھتے ہیں پروردگار عالم تجھے واسطہ حسین کی آخر سانس کرو اسی سال حج و زیارت نصیب فرما پروردگار عالم اس کو اشور دور میں ہر مومن مومنہ کی عزت مال جان کی حفاظت فرما خدا نے متعال قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر المومنین نصیب فرما قیامت کی علماء کی ہو شفاعت جناب سیدہ سے رحمان فرما پروردگار عالم اس نگری کو مومنین کو اس بارگاہ کو تازہ ہو رہی امام زمانہ آباد و صاحب فرما آپ کی جتنی بھی اخراج دلی آزاتے ہیں خدا بندہ انہیں پورا فرما تمام دعاوں کی ایک ہی دعا ہر دل کے دل کی صدا حجت خدا مکیت اللہ العظم وارث خون سیدہ کے ظہور میں اللہ تاجیل عطا فرما ہم سب کو مولا کے مٹھی و آوان میں شمار فرما صلوات ایسی پڑھیں دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہ نہت وجب الاحترام عزت سے وقار سادات المؤمنین شیعہ سنی صاحبان مسلسل یکم محرم الحرام سے لے کر آج کے دن تک کوشش کی ہے کہ جناب تک یا اللہ کا قرآن پہنچایا جائے یا معصوم کا فرمان پہنچایا جائے۔ دیکھیں بشر
آخر بشر ہے، نور نور ہے۔ میرے معزز سامعین گرامی قدر، دیکھیں اللہ نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے۔ اللہ اس کائنات کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، اور جو اس نے اس نظام کے تحت چلایا، اسی نظام کا نام اللہ نے ولایت کو رکھا۔ کیا رکھا؟ ولایت رکھا۔ دیکھو خدا بندے متعال وہ قادر ہو کے یہ چاہتا ہے، وہ قادر ہو کے یہ چاہتا ہے کہ کمزور میرے قریب ہو جائے، وہ عالم ہو کر یہ چاہتا ہے کہ جاہل میرا قریبی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ خالق ہو کر یہ چاہتا ہے کہ مخلوق میری قریبی بن جائے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جس نظام کے تحت اللہ نے اس کائنات کو چلایا ہے، اس نظام کو ولایت کہا جاتا ہے۔ ولایت کو جس کے ذریعے چلایا اسے امام کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام بعد از پیغمبر علی بن ابی طالب، اللہ نے اس پورے کائنات کو، پوری کائنات کو ایک نظام کے تحت چلایا۔ دیکھو میرے صاحبان علم، احباب، دوستو، شیعہ سنی صاحبان، دیکھو وہ عالم ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، لیکن وہ یہاں نہیں آ سکتا، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ درمیان میں اس نے ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک وسیلہ قرار دیا، اس وسیلے کا نام علی ہے۔ اس وسیلے کا نام اللہ نے۔ دیکھو جب اللہ نے اب بات آ گئی ہے تو پھر کر ہی جاؤ۔ دیکھو جب اللہ نے علی کو کعبہ میں بھیجا، نئی بات کرنے لگا ہوں، دیکھوں گا بھی صحیح کہاں کہاں علی کا ملنگ بیٹھا۔ دیکھو جب علی کو اللہ نے کعبے میں بھیجا، جب کعبے میں بھیجا تو 3 دن وہاں قیام کیے گئے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، جو میں کرنے لگا ہوں وہ نئی بات کرنے لگا۔ جب 3 دن قیام کرنے کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد علی شہنشاہ کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لے کر آئی اور رسول کے ہاتھوں پہ علی کو رکھا۔ رسول کے ہاتھوں پہ علی آئے، یعنی میں یوں کہوں قرآن پہ قرآن آ گیا۔ قرآن پہ قرآن آ گیا۔ کتنے دن کے تھے بھی؟ بظاہراً 3 دن کے۔ اب بظاہراً کی بات آئی ہے تو میں ایک اور جملہ کہہ جاؤں۔ سلمان نے مولا حسین سے پوچھا تھا، مولا بتائیں تو صحیح آپ کے بابا کی کل عمر کتنی ہے؟ تو آپ کے بابا کتنی عمر کیا بظاہر؟ میرے مولا حسین نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے کتاب ابھی گاڑی کی ڈگی میں آپ کھو تو میں لے آسائی تھا، ہاں ادھار نہیں۔ مولا آپ کے بابا کی ظاہر عمر کتنی ہے؟ امام نے فرمایا، امام حسین نے، سلمان یاد رکھنا جو عمروں کے ساتھ چلے وہ علی نہیں ہوتا۔ وہ اور ہوتے ہیں، اور یار
زمانے کا صاحب، زمانہ جس کے پیچھے چلے. اچھا، جب 3 دن کے تھے بظاہر علی رسول کے ہاتھوں پر تھے، رسول نے کہا یا علی اقرا. علی نے فرمایا یا رسول اللہ ما اقرا، میں کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ جو ابھی کچھ نازل نہ ہوا تھا فرمایا وہ پڑھوں. رسول نے کہا یا علی جو دل کرتا ہے وہ علی بولے. کتنے دن کے تھے؟ یہ 3 دن ذہن میں رہے تو فکر کا لطف اٹھائیں. ضروری نہیں کہ بندہ جگر کا زور لا کے جناب تک جملہ پہنچا دے. 3 دن کے لیے. کتنے دن کے؟ 3 دن کے. فرمایا کیا پڑھوں؟ قرآن پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، تورات پڑھوں، کیا پڑھوں؟ جب علی 3 دن کے تھے تو بولے. قرآن پڑھا، سورہ افلاق کی پہلی 18 نمبر آیت پڑھی. پہلی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. کون کہہ رہا تھا؟ امیر المومنین. جب علی نے قرآن پڑھ کر سنایا، پورا خانہ کعبہ اللہ کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. راوی کہتے ہیں یہاں پر دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. لوگ علی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. کعبہ یعنی فل ہاؤس، فل ہال، یہاں پر دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. علی نے قرآن کی سورہ مومنون کی پہلی 18 آیت تلاوت کی. یا عرب کے بدو کے چہروں پہ موت کی نرمی طاری ہوئی. پیغمبر نے عرب کے بدوؤں کے چہروں کو دیکھا، علی کے چہرے کی زیارت کی. علی کے چہرے کی زیارت کر کے علی کا ماتھا چوم کر کہتے ہیں کتنے دن کی علی تھے؟ ایک دفعہ پھر بولو. 3 دن کی علی کا ماتھا چوم کر علی کے نبی کہتے ہیں یا علی لوٹ جاؤ اپنے بچپنے کی طرف. میں نے کل کہا تھا تیار ہو کے آنا. میں نے کل جناب کو بتایا تھا کہ تیار ہو کے آنا. کبھی نہیں سننا ہے. خدا کی قسم میں کھایا بیٹھنے میں دیر نہیں لگاؤں گا. ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا. سنیں گے تو علی سناؤں گا. یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر بندے کی سماعت تک پہنچا دیا جائے. علی سننے کے لیے ماں کا شریک ہونا ضروری ہے. میں 4-5 دن آپ میرا امتحان لیتے ہیں، میں آپ کا لیتا رہا ہوں. لیکن آج کے بعد آپ کا شروع ہو گیا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا جو پڑھوں گا ذمہ داری سے پڑھوں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ زیدی صاحب دکھائیں گے آپ کو، میں دکھا کے جاؤں گا. یاد رکھنا کہنا لکل ولایت للہ الحق. اللہ کہتے ہیں کہ ولایت میرا حق ہے. اس کا حق ہے میرا حق ہے. اللہ کہتے ہیں ولایت میرا حق ہے. ولایت اللہ کا حق ہے. جاگر حلالیو ولایت اللہ کا حق ہے. ظاہر علی سے کرتا، ظاہر علی سے کرے گا. ماشاءاللہ. اس لیے تو اللہ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک اللہ ولی، ایک رسول، ایک وہ جس نے حالت رکوع
تمہیں زکات دی. بابا قرآن کی آیت بتا رہی ہے ولایت میں یہ تینوں برابر ہیں. اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. لیکن یاد رکھنا میں نے قرآن کی آیت پہلے پڑھی ہے. ولایت اللہ کا حق ہے، ظاہر علی سے کرے گا. اچھا میں بات سمجھاؤں. ایک جگ میں آپ میٹھا پانی بنائیں اور اس کو 3 گلاس میں ڈالیں. کوئی پڑھا لکھا یا کوئی چلنا سیاح بندہ میرے یہاں بولے کہ یار اس گلاس میں میٹھے ڈال دو. دیکھیں پانی ایک جگ سے نکل رہا ڈلا 3 گلاسوں میں. کوئی اٹھ کے کہے کہ یار اس گلاس میں تو میٹھا ہی کم ہے، عقل والی بات ہوگی. سب کہیں گے یار جب بنا ہی ایک جگ میں ہے تو ایک گلاس میں میٹھا کم کیوں ہے؟ برابر ہونا چاہیے. یاد رکھنا ولایت میں یہ برابر ہے. آگے تقسیم ہو رہی ہے، وہ خالق ہے، علی مخلوق ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان تو جاہل تھا، تو کمزور تھا، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا. تو جاہل تھا، تو کمزور تھا، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا. وعلم بالقلم، اور میں نے تمہیں قلم کے ساتھ تعلیم دی. بابا انسان جاہل پیدا ہوا، ایسا ہے یا نہیں؟ بندہ غلطی کرے تو سارے نہیں سارے یار کرا مال دے پیڑ تو سے کیا جائے. یہ محاورہ بول دیں گے نہیں بول رہے. یہ محاورہ بول دیں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے، مرے گا بھی جاہل. ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. انسان جاہل پیدا ہوا، کمزور ناتوان پیدا ہوا. اللہ نے کہا میں نے تمہیں پاک میں قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے. بابا تمہارے اور علی میں فرق یہ ہے، علی دنیا میں آیا تو طاقتور ہو کر آیا، بچپن میں اجنحا کو چیر دیا. کوئی سرما ڈالنے کے لیے آیا تو تماچا ایسا مارا، ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ ہو گیا. کو بھیجنے سے پہلے عالم بنا کر بھیجا. اس لیے تو میرے مولا ثابت فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں نحن علماء وشیعتنا متعلمون. زمانہ یاد رکھے ہم چودہ عالم ہیں، ہمارے شیعہ سارے طالب علم ہیں. کیا کہنا شیعہ ہمارے طالب علم ہیں. دیکھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیغمبر نے فرمایا اس روئے زمین پر بسنے والے کتنے بھی بنی آدم ہیں، جنوں کے مقابلے میں وہ 10واں حصہ، جن پرندوں کے مقابلے میں 10واں حصہ، چرندوں کے مقابلے میں 10واں حصہ، چرند جتنے بھی سمندر میں آبی مخلوق ہے ان کے مقابلے میں 10واں حصہ. پیغمبر فرماتے ہیں بنی آدم سے لے کر آبی مخلوق تک یہ سارے کے سارے مل جائیں. زمین پر جتنے بھی اللہ کے مدبرات کو کنٹرول کرتے ہیں یا چلاتے ہیں، جو فرشتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان فرشتوں کا 10واں حصہ، ان فرشتوں کا 10واں حصہ.
فرشتے بنائے گئے ہیں. بے شک ایسا ہے یا نہیں؟ اور بنائے بھی کون کے ذریعے گئے ہیں؟ ماشاءاللہ بنائے بھی کون کے ذریعے ہیں. اور آقا کراتی فرماتے ہیں کہ اللہ کون نہیں کہتا. ماشاءاللہ کیا کہنے کیا کہنے ایران کے زندہ عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں. کئی دفعہ میں ان کے درس میں بیٹھا ہوں. یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے وہاں پر سنی ہیں. ماشاءاللہ ان کی تفسیر ہے میرے سامنے. جتنی بھی روایات ہیں آیات ہیں لفظ کل کے اوپر یہ ہتھیلی کی طرح میرے سامنے ہے. ان کو پڑھ کے یہ بات کر رہا ہوں اللہ کون نہیں کہتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن کون کہنا ایک کیفیت ہے جیو جیو اور کیفیت جسموں پہ طاری ہوتی ہے. سوچ کیفیتیں جسموں پہ طاری ہوتی ہیں. کیا کہنے اور جو جسم رکھے وہ ہمارا اللہ نہیں ہوتا وہ کسی اور کا ہی ہوتا. اور وہ فرماتے ہیں کہ کون کہنا اللہ کا احتیاج رکھتا ہے. کون کہنا اللہ کا احتیاج رکھتا ہے. کون کہنا اللہ کا نیاز رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ بے احتیاج ہے. وہ بے نیاز ہے. اچھا دو چار آیتیں پڑھوں. بسم اللہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اے مصطفیٰ تو ان سے کہہ دے کہ میں احد ہوں. ماشاءاللہ کیا کہنے جیو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ تو ان سے مودت مانگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ان سے اجر رسالت مانگ. یعنی اللہ کا میرے دوستوں مصطفیٰ کے ذریعے کون کہلوانا اس بات کی بین دلیل ہے اللہ کون نہیں کہتا. اللہ کون نہیں کہتا. سبحان اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی بنی آدم سے لے کر زمین پر جو اللہ کے فرشتے ہیں مدبرات کو چلاتے ہیں یہ سارے مل جائیں تو پہلے آسمان پر جتنے فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ. ماشاءاللہ کہتے ہیں پہلے آسمان والے دوسرے آسمان والے فرشتوں کے مقابلے میں 10واں حصہ. دوسرے آسمان والے فرشتے تیسرے آسمان والے فرشتوں کے مقابلے میں 10واں حصہ. تیسرے آسمان والے فرشتے چوتھے آسمان والے فرشتوں کے مقابلے میں 10واں حصہ. چوتھے آسمان والے پانچویں آسمان والے فرشتوں کے مقابلے میں 10واں حصہ. پانچویں آسمان والے فرشتے چھٹے آسمان والے فرشتوں کے مقابلے میں 10واں حصہ. بسم اللہ بسم اللہ چھٹے آسمان والے فرشتے ساتویں آسمان والے فرشتوں کے مقابلے میں 10واں حصہ. ماشاءاللہ علی فرماتے ہیں یہ سارے فرشتے بنی آدم سے لے کر ساتویں آسمان والے فرشتے سارے مل جائیں تو جو عرش اعظم کے حاملین فرشتے ہیں وہ ان سب کے مقابلے میں 10واں حصہ سارے. اچھا پھر مولا فرماتے ہیں وہاں پر ملک مقرب کوئی جو ملک ہے کوئی مقرب ہے ملک راکعا ساجدا قائما. فرماتے ہیں کوئی فرشتہ ہے جو رکوع میں ہے کوئی فرشتہ ہے جو سجدے میں ہے کوئی فرشتہ ہے جو قیام میں ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے علی ہی جانتے ہیں وہ معبود کیسا ہوگا جسے فرشتے سجدے کر رہے. علی جانتے ہیں خالق کیسا ہوگا معبود کیسا ہوگا اسے سجدے ہو رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ سارے مل جائیں بنی آدم سے لے کر عرش اعظم کے فرشتے یہ سارے مل جائیں تو جو کرسی کے فرشتے ہیں یہ سارے
صاحب؟ اچھا کرسی ہے کیا؟ لکڑ کی بنی؟ بولو تو صحیح. کرسی کس کی بنی ہے؟ نہیں بابا. پڑھو اللہ کا قرآن. کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسع کرسی السماوات والارض. اللہ کہتے ہیں جو میری کرسی ہے اس نے زمین اور آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. فرمایا یہ زمین اور آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کان کی ایک بالی ہو. کہلکات الملکات جیسے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک انگوٹھی ہو. علی فرماتے ہیں لا بصوت لا بلفظ. وہاں اس کی نیت نہ کوئی آواز ہے. کہاں سے پیدا لائے گی ایسا عالم بنا؟ لا بصوت لا بلفظ. علی کہتے ہیں اس کی نیت میں نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی لفظ ہے. پوچھنے والے نے کہا یہ ابن ابی طالب اس کی نیت میں اگر نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی لفظ ہے تو پھر پتا کیسے چلے گا کہ اللہ بول رہا ہے؟ ہائے ہائے. پتا کیسے چلے گا کہ اللہ بول رہا ہے؟ فرمایا ہو یقول لا بصوت لا بلفظ. وہ بولتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں بولتا, مگر آواز کے ساتھ نہیں بولتا. اس نے کہا مولا پھر کیسے بولتا ہے؟ فرمایا وہ ارادہ کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ ہے توحید. خدا کی عزت کی قسم ہے علی والوں کی یہ توحید ہے. اس معیار میں مانو اللہ کو. ماشاءاللہ. معیار جو معیار علی ہے توحید کا, اس معیار میں اللہ کر مانو. ملا کے سامنے توحید نہ مانو. سبحان اللہ. خدا کی عزت کی قسم یاد رکھنا جس کی جتنی توحید کمزور ہوگی وہ اتنا بڑا علی کا دشمن ہوگا. کیا کہنے. بھائی اس منبر پہ نہیں, میں نے مشرق میں 3 سال پہلے یہ فکریں کہی تھی. ماشاءاللہ. ہاں جتنی توحید کمزور ہوگی اتنا علی کمزور ہوگا. جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنی علی کی معرفت بلند ہوگی. یار اللہ نے انہیں سامنے لا کر کہا دیکھو انہیں پہچانو مجھے. یار یہ مظہر کبریا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کہا انہیں دیکھو پہچانو مجھے. کیا کہنے. ماشاءاللہ. یار یہ عکس توحید ہے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ غضبناک ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کا چہرہ ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ غصہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایسا ہے یا نہیں؟ غصہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. اللہ نے 14 چہرے تمہیں دیے ہیں. خوشی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. بہت خوب. اللہ نے 14 چہرے تمہارے سامنے رکھے ہیں. دیکھو جب میں غضبناک ہوں تو ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. جب میں راضی ہوا تو بھی ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. کیا کہنے. فرمایا اللہ ارادہ کرتا ہے. اچھا ارادے کا تعلق کس شے سے ہوتا ہے؟ دل سے. ہاں دل سے. شاباش. ارادے کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ. وہ بے دل ہے, وہ بے دل ہے. ارادے کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ. بچوں کے لیے بلا تشریح میں مثال دوں. بزرگ تو جانتے ہیں صاحب اللہ کی زندگیاں کا واسطہ. دیکھیں اب میں ارادہ کرنے لگا, یہ میں نے ارادہ کر لیا. آپ کو معلوم ہوا نہیں.
کیوں نہیں معلوم ہوا؟ کیونکہ ارادے کا تعلق دل سے ہے. پھر اللہ کا دل تلاش کرو کون ہے. ہائے 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 ہائے. میں نے پہلے کہا تھا کہ بندہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر جملہ بندہ زور کے ساتھ بیان کرے. خدا کی عزت کی قسم ہے ارادے کا تعلق ہوتا ہے دل سے. انما امرہ اذا اراد شیئا. اللہ کسی شے کا بھی ارادہ کرے گا کن فیکون تو وہ ہو جائے گی. اللہ ارادہ کرے گا. اچھا حدیث قدسی کے کیا جملے؟ کتاب کا نام ہے کلیات حدیث قدسیہ. اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا, فرمایا اللہ نے اپنے عبد کو مخاطب ہو کر کہا عبدی اطعنی, اے میرا بندہ میری اطاعت کر. تکن مثلی, تاکہ میں تجھے اپنی مثل بناؤں. مثل بناؤں. دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء. اللہ کہتے ہیں کہ میری مثل نہیں ہے. او بابا اللہ کی مثل نہیں ہے, مثل ہے. اللہ کی مثل نہیں ہے, مثل ہے اللہ. اللہ نے کہا عبدی اطعنی تکن مثلی, میری اطاعت کر. جب اس کے معیار پہ اطاعت کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کون تو کہے گا فیکون ہو جائے گا. عبدی اطعنی تکن مثلی کن فیکون. تو پھر کون تو کہے گا فیکون ہو جائے گا. یہ عام بشر کے لیے ہے. او بابا یہ میرے اور تیرے لیے ہے کہ تو اس معیار پر اللہ کی اطاعت کر. تو پھر دیکھ تو کون کہے گا فیکون ہو جائے گا, جو جدا ہی اللہ کے نور سے ہوئے ہو. کیا کہنے جدا ہی اس کے نور سے نہیں ہوا. اگر وہ کن کہے تو برداشت کر. یاد رکھنا میرے دوستو, ارادے کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ. بے شک. معصوم نے فرمایا انا قلب اللہ ہے, ہم اللہ کا دل ہے. بعض میں نحن قلب اللہ ہے, بعض میں انا قلب اللہ ہے. سبحان اللہ. دونوں طرف سے جناب کو حدیث ملی. بے شک. بڑا سارے بند کر کے جاؤں. بسم اللہ. فرمایا انا قلب اللہ ہے, میں اللہ کا دل ہوں. بے شک. بعد میں یاد میں آیا کہ نحن قلب اللہ ہے, ہم اللہ کا دل ہے. یاد رکھے زمانہ مولا سے پوچھا گیا مولا جب خدا کہہ رہا ہے لا بے صوت لا بے لفظ, مولا جب وہاں آواز نہیں ہے, جب وہاں صدا نہیں ہے, جب وہاں لفظ نہیں ہے, کیسے پتا چلے گا کہ اللہ بول رہا ہے؟ فرمایا ہوا یقول لا بے لفظ لا بے صوت, وہ بولتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں بولتا. مگر لفظوں کے ساتھ نہیں بولتا, ارادے کے لفظوں کے ساتھ نہیں بولتا, الفاظ کے ساتھ نہیں بولتا, آواز کے ساتھ نہیں بولتا. خدا کی عزت کی قسم ہے مفتی الجنان ہر گھر میں موجود ہے شیعہ کے, جا کر زیارت جامع کبیرہ پڑھ لینا. مولا علی نقی الحادی علیہ السلام سے اسی بارے میں پوچھا گیا تھا. مولا نے ایک زیارت کے بدلے جواب دیا. میرے مولا نے فرمایا یاد رکھنا نحن تراج بدل وحی. مولا نے فرمایا وہ ارادہ کرتا ہے, ہم لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں. نحن تراج بدل وحی. وہ ارادہ کرتا ہے, ہم لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں. جو اللہ کے ارادے کا عالم ہو اسے علی کہتے ہیں. جو اللہ کی ارادے کا
کا 10واں حصہ. معصوم فرماتے ہیں, کتاب میں نے پہلے کہا کہ ڈگی میں موجود ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ اس پردے کے 6.25 لاکھ کونے ہیں. 6.25 لاکھ. ایک کونے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زمین سے آسمان. کیا سن رہے ہیں آپ؟ زمین سے آسمان اتنا. فرمایا ایک کونے کے مقابلے میں دوسرے کونے میں فرشتوں کی تعداد 10 گنا زیادہ. ایک کے مقابلے میں دوسرے میں 10 گنا, دوسرے سے تیسرے میں 10 گنا, چوتھے میں, 5ویں میں, 12ویں میں, 1000 میں 10 گنا. حساب خود لگا لو, 6.25 لاکھ کونے ہیں. ماشاءاللہ. آج آپ نے یہی سنا ہے سردار الملائکہ جبریل, لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنے فرشتوں کا سردار ہے. ماشاءاللہ. علی والوں کے درمیان پڑھنے کا. ماشاءاللہ. فرمایا زمین سے لے کر عرش اعظم پر جو سیادت ہے, ان سارے فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل, اور اس کا مقام عبادت ہے عرش خدا. جاگنا جاگنا جاگنا. بسم اللہ. جو رہ گیا پھر وہ رہ گیا. بسم اللہ. بسم اللہ. فرمایا ان سب کا سردار ہے جبرائیل, اور اس کا مقام عبادت ہے عرش خدا. ماشاءاللہ. وہاں بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ تسبیح و تقدیس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے. بسم اللہ. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سارے نہ پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھا کے پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ. وہاں کیا کرتا ہے؟ تسبیح و تقدیس کرتا ہے خدا کی. اسی جبرائیل سردار الملائکہ کو اللہ نے کہا تھا میری عبادت چھوڑ, چالی کے دروازے پہ روٹی آواز. لیکن دیکھو میں ہاتھ چاہتے غدیری نعرہ ہے دری. کہا چالی کے دروازے پہ روٹیاں مانگ. کچی پکی روٹی کتاب کی بات نہیں کر رہا, قرآن گواہ ہے. نہ بچہ ہوں نہ بچہ والی بات کرتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم ہے, روایت کے مضمون مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن بات ایک ہی ہے, مفہوم ایک ہی بنتا ہے. کسی روایت میں کہ پہلے دن اسرائیل آیا, دوسرے دن اسرافیل آیا, تیسرے دن جبرائیل آیا, مجھے اس سے غرض نہیں آئے. جو بھی آیا دروازہ علی پہ آیا, جو بھی آیا علی کے دروازے سے بھیک مانگنے کے لیے آیا. اللہ نے آیت بنا کر بھیجی وَيُعَطِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور جبریل, اسرائیل, اسرافیل کوئی بھی ہو, کیا کہنے. آیا علی کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے کے لیے. 3 دن جب گزرے, تیسرے دن روٹی لے کر جانے لگا. اندر سے کنیزے سیدہ نے آواز دی, فرشتے جبرائیل رکھ, ایک بات ذہن نشین کر کے جانا, انما نطعمکم لوجہ اللہ. یاد رکھنا یہ جو 3 دن روٹیاں لے کر رہا ہے نا, یہ میرے مرشد علی کے چہرے کا صدقہ ہے. انگریزوں نے ہم چاہتے ہیں در ہائے در. سونے والا نعرہ سناؤ گے تو بات پڑھ سکتے. نعرہ حیدری. تھک گئے اشارہ کر دے رہے, میں نہیں تھکوں گا انشاءاللہ. فرمایا جا علی کے دروازے پہ جا کے روٹیاں مانگ. کتنا بڑا فرشتہ ہے جبرائیل. خدا کی عزت کی قسم ہے, پیغمبر کہتے ہیں کہ جبریل کا ایک پر زمین اور آسمان کو ڈھانپ لیتا ہے.
اتنا بڑا فرشتہ جبرائیل رسول اور علی کے سامنے ایسے بیٹھتا تھا جیسے ایک وفادار نوکر بیٹھتا. ہائے ہائے. اسی جبرائیل نے پوچھا خدا سے پروردگار عالم کوئی نہ اللہ میں چاہتا ہوں. اچھا روک کے بات کروں ہم اگر لطف اٹھائیں گے. پیغمبر سے ایک بندے نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اللہ نے ہر شے کو اپنے مقام پر رکھا. یا رسول اللہ اللہ نے جنت کو کس مقام پر رکھا؟ لطف نہیں دے رہے میرے ساتھ. فرمایا اللہ نے جنت کو کس مقام پر رکھا ہے؟ فرمایا اللہ نے جنت کو 7ویں آسمان اور عرش اعظم کے نیچے بنایا. اسی جبریل کو کہا, جبریل نے کہا پروردگار عالم تو نے جنت بنائی ہے اور اس کی 8 طبقات ہیں, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں 8 اسی طرح. پہلی ہے جنت نعیم, جنت الفردوس. آپ اکثر دعا میں بھی کہتے ہیں یہ اس کا 4تھا نمبر ہے. چوتھے نمبر کی ہے جنت الفردوس, پہلا ہے جنت النعیم. کہا پروردگار عالم میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں, میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں. تو ان اللہ کل شیء قدیر ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری جنت کی حدود و قیود کتنی ہے, کتنی وسیع اور عریض ہے تیری جنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے اسے طاقت عطا کی, وہ نوری طاقت, دنیا کی نہیں, مادی طاقت نہیں, نوری طاقت عطا کی اللہ نے. 30 سال نوری یہ اڑتا رہا. کتنے؟ 30 سال. ایک دن نوری بنتا ہے یہاں کی 50 سال. کتنے؟ 50 سال. وہ 30 سال نوری اڑتا رہا, تھک کر گر گیا, کہیں بھی نہ پہنچ سکا. پھر التجا کی پروردگار عالم تو ان اللہ کل شیء قدیر ہے, تو میرا بھی خالق ہے, تیری جنت کی خواہش رکھتا ہوں دیکھنے کی, دوبارہ طاقت دے. اللہ نے پھر کہا جا جبریل 30 سال نوری طاقت ہوتی ہے. یہ پھر تھکا ہارا اور گر پڑا. حسین کے سارے ماتمی بیٹھے ہو لیکن خدا بیٹھے ہو, بیدار ہو کے سنیے گا کہ جنت میں آپ کا مقام ہے نا, میں وہ بتانے لگا ہوں. تیسری مرتبہ پھر اس نے اللہ سے التجا کی پروردگار عالم میں پھر ایک مرتبہ زور آزمائی کرنا چاہتا ہوں. تو خالق کائنات ہے, خالق ارض و سما ہے, تو میرا بھی خالق ہے, تو جنت کا بھی خالق ہے, مجھے طاقت عطا کر. اللہ نے کہا جا جبریل ایک مرتبہ پھر تجھے 30 سال مجھے طاقت عطا کر دی. یہ پھر 30 سال ہوتا رہا. کتنے سال ہو گئے؟ 90 نوری سال. جب یہ آخری سال اور سال کا آخری لمحہ آیا, جبرائیل تھک کر ایک محل میں جا گرا. اس نے پھر خواہش کی کہ پروردگار عالم طاقت عطا کر. جاگنا حلال زد خدا کی عزت کی قسم ہے. اس نے پھر کوشش کی اللہ سے مانگے, اندروں ایک حور دا سر باہر آیا اجرے چوں, اور سکھا جبریل پھر آنا آپ تکا نہ ایک قدرت الہی آسمان. جبریل نہ تھکا اپنے آپ نو, تو حسین نے ایک ماتمی دا محل خراف نہیں کیتا. جنت نعیم نے بڑی دور نکالے. راضی ہو بس کرو. جب پڑا ہو تو سہاش سے بات کرے سو, جب تو سنجھڑ گیا تو کنو سیمائی بھی نہ کرے سو. کام ہے نا کیا
مولوی جان نہیں چھڑتا ہاں بس آخری جملہ صاحبان بڑی دعا صاحب بسم اللہ دیکھیں اللہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ عادل ہے تو نعوذ باللہ من ذالک بسم اللہ یا رسول اللہ اگر وہ عدل نہ کرے تو خدا رہے گا بڑے دیکھیے صاحبان تشریف فرما علیہ وسلم نہیں رہے گا اللہ کی صفات میں سے صفت عادل ہونا ماشاءاللہ وہ عادل ہوگا تو خدا ہوگا جب وہ عدل نہیں کرے گا دیکھو میرے صاحبان معظم پیش نماز عدالت میں فرق کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ خالق کائنات ہے وہ کبریا ہے اللہ ہے عادل جاگو آخری جملہ اللہ ہے عادل بسم اللہ اگر وہ عدالت نہ کرے تو خدا نہیں رہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چہرے دیکھ رہے ہمارے خدا کی قسم وہ عدالت نہ کرے تو عادل نہیں رہتا خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ کی نیت میں شرط ہے عادل ہونا جبریل خدا کا سردار الملائکہ تمام فرشتوں کا ہے سردار الملائکہ خدا عادل ہے اور اپنے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کو ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری عبادت پر اس وقت تک معمور نہیں کرتا جب تک پہلی عبادت سے دوسری عبادت فضیلت میں زیادہ نہ ہو جب تک پہلی عبادت میں دوسری عبادت فضیلت میں زیادہ نہ ہو تو ماننا پڑے گا اللہ کو اپنی تسبیح و تقدیس کے علاوہ تسبیح و تقدیس کے علاوہ علی کے دروازے پر فرشتے کو بھیج کر یہ دنیا کو بتانا تھا یاد رکھنا میری نگاہ ہدیت میں میری عین اللہ نگاہ میں اپنی تسبیح و تقدیس سے بڑھ کر عبادت ہے علی کے دروازے سے جا کر جبرائیل کا روٹیوں کی خیرات مانگنا جیو 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 ماشاءاللہ بس اسی ولایت سے مومنین کو بچانے کی خاطر مسلم کے بچے یتیم ہوئے بڑی عظمت کا مالک ہے اور اس نے جو اپنے آپ کو بھیجے نمائندے بھیجے بڑی عظمت کے مالک تھے اللہ نے جتنی نشان عطا کی امت نے اتنی ہی مصیبتیں عطا کی عزادارو یہ بادشاہ ہے کربلا کا بنیاد ہے کربلا کی شہادت مسلم علیہ السلام کربلا میں اس ہستی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے نا عزادارو وہ مسلم کی دنیا کی 8 اولادیں تھی کربلا میں سرکار مسلم کی کتنی 8 اولادیں تھی حسین کی راہ پہ 8 کی 8 قربان ہو گئے حضرت کو مرزا یار پتر ایک ہوئے تھے بڑے نے بڑا پیار کہ سرکار مسلم کی سوچو 8 اولاداں ولایت قربان حضرت کو مرزا اصل علی بن مسلم محمد اکبر عبداللہ بن مسلم محمد بن مسلم ابراہیم بن مسلم یہ 5 بیٹے ایک بیٹے کا تاریخ نے ذکر نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو میرے نام تک پہنچ جاتا 2 بیٹیاں سرکار مسلم کی کربلا میں موجود تھی ایک کا نام تھا جناب عاتقہ
دوسری کا نام تھا جناب حمیدہ عزادارو جب کوئی نہ رہ گیا حسین کا اکبر مارا گیا مہمان مارے گئے حسین کے 8 بھائی مارے گئے حسین کا دودھ پیتا بچہ مارا گیا اصغر مارا گیا عبداللہ رضی مارا گیا کوئی نہ رہ گیا حسین کا مقتل میں حسین سجدہ کر رہا تھا یا لیکن قاتل نے کیا کیا حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا ایک رخسار سے تماچا مارا عزادارو سرکار مسلم کا بیٹا محمد اکبر اور عبداللہ ابن مسلم یہ خیمے کے در پہ کھڑے لے کر رہے تھے کیا ظالم نے یہ شبیر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا یہ خیمے کے در پہ کھڑے لے کر ان دونوں شہزادوں سے برداشت نہ ہوا یہ وہاں ہے جہاں حسین ابن علی تھے عزادارو یہ دونوں شہزادوں نے قاتل تازہ کھانا کھا کے آیا تھا تازہ پانی پی کے آیا تھا مصائب حس کرنے کا نام ہے رونی اپنی عقبت لی زینب تے کوئی احسان نہیں اپنی قبر کے لیے رونے خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ نے ہستیاں بنائی تھی فضیلت کے لیے امت نے مصائب بھی اتنے دیے عزادارو یہ دونوں شہزادے آ کر ایک نے قاتل کے خنجر میں ہاتھ ڈالا دوسرے نے قاتل کے بازو میں ہاتھ ڈالا یہ چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے 3 دن کے پیاسے بھی تھے 3 دن کے بھوکے بھی تھے اجرکم الزہرا ماتم کرتے آنا رشکیا عزادارو انہوں نے آ کر قاتل کو پکڑا ولین جوان تھا اس کمینے نے دونوں شہزادوں کو چھڑا کر ایک صف میں کھڑا کیا تلوار سے اجر رسالت ایسا دیا دونوں شہزادوں کے سر حسین کے سامنے آ گئے میرے مولا شبیر کہتے تھے یا کرو یہ میری مسلم کے یتیم یا کرو میری رقیہ کی جو اجرکم الزہرا یہ مسلم کا پہلا خرچہ عزادارو جو کربلا میں ہوا عزادارو سرکار مسلم کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے جناب عاتقہ اس مظلومہ کی کربلا میں شہادت ہے عزادارو جب قتل حسین کے بعد میں ماتمی ہوں خدا کی قسم جبر کر کے پڑھ رہا ہوں اپنے آپ پر میں اگر رو پڑا تو پھر کون پڑے گا غربت سیدوں کی عزادارو جب کوئی نہ رہ گیا حسین بھی قتل ہو گئے اکیلی بچ گئی علی کی اولاد محمد کی بیٹیاں زہرا کی زائیاں کوئی مدد کرنے والا نہ تھا لیکن گھوڑوں پر سوار ہو کر علی کے بیٹوں کے خیمے میں آ گئے اجرکم الزہرا اجرکم عزادارو جب یہ خیمے میں آئے تو بھگدڑ مچی اسی درمیان مسلم کی بیٹی فوج شام کے گھوڑوں کے تلے آ کر ایسے پامال ہوئی جیسے مقتل نے قاسم پامال ہوئے اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا ایک بیٹی بچی سرکار مسلم کی جس کا نام تھا سرکار حمیدہ میرا مسئلہ کرنے کو لیکن تاریخ ہوتی ہے عزادارو مومن چپ کر جاتے ہیں میری بات سن کے لیکن غربت ہے ایسے کہ ہوگی عزادارو کہاں سے چپائے گا عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ شہر کے باہر رات کو پہنچا نا جو رونے آیا ہے جو پرسہ دینے آیا ہے وہ سر اٹھائے سینہ پیارا نہ کرنا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے باہر مسجد حرامہ جو زوار ہے وہ میری تائید کریں گے اس وقت ایک چھوٹا سا کمرہ نما ہوتی تھی کٹ کر رات ہو گئی یہاں پر رکھتے ہیں انہوں نے اس عیال محمد کو کہا جاؤ اس کمرے میں کمرہ چھوٹا تھا شہزادیاں زیادہ تھی لیکن کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہمارے پاس سر ہے ان کی حفاظت کون کرے گا کبھی کہتے ہیں انہیں اندر جانے دو جب یہ بیٹھ جائیں تو سر ان کی چھوڑیوں میں پھینک دو ہم آرام سے سو جائیں گے نہیں سوئیں گی تو علی کی بیٹیاں اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا
اس میں کہ عزادارو یہ لئین پوری رات سوتے رہے، ماتم کرتی رہی تو علی کی بیٹیاں، جاگتی رہی تو علی کی بیٹیاں۔ عزادارو معاف کر دینا للہ اگر وقت تک پہنچاؤں جناب تک کو، جیسے شام کے بازار سجائے گئے ایسے کوفہ سجایا گیا، جیسے شام کے دروازے کے باہر علی کی بیٹیوں کو انتظار کروایا گیا ایسے کوفہ میں انتظار کروایا گیا۔ عزادارو جیسے شام میں پتھر مارے گئے علی کی بیٹیوں پر ایسے کوفہ میں بھی مارے گئے۔ عزادارو جیسے شام کے بعد لوگ استقبال کرنے کے لیے علی کی بیٹیوں ایسے کوفہ کے باہر بھی آئے۔ عزادارو جس گھر سرکار مسلم نے آخری رات گزاری تھی اس مومنہ مائی کو سید مسلم ابن عقیل نے اپنی قمیض دی تھی، فرمایا تھا اللہ جب آگا 12 محرم کو میرے خاندان کا لکا ہوا قافلہ علی کی بیٹیاں آئیں گی، ان میں سے ایک حمیدہ ہوگی جو میری بیٹی ہوگی، اسے میرا یہ خون آلود کبتا دے دینا، میری امانت میری بیٹی تک پہنچانا خدا کی عزت کی قسم ہے۔ عزادارو جب کوفہ والیاں باہر آئیں تو یہ طبع بھی ان کے ساتھ باہر آئی، کوفہ کے دروازے پر علی کی بیٹیاں کھڑی تھی، جیسے جیسے طبع قریب آتی گئی بی بی حمیدہ کو اپنے باپ کی خوشبو محسوس ہوئی، تڑپ کے کہتی ہے پھپھی اماں لگتا ہے میرا بابا میرا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے، اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا، لگتا ہے میرا بابا میرا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ عزادارو جیسے جیسے توبہ قریب آتی گئی جناب حمیدہ مسلم کی بیٹی بے چین ہوتی گئی۔ عزادارو آ گیا وہ مقام جہاں پر سرائے آل محمد خاندان آل محمد علی بیٹی سا بیٹیاں رسول زادیاں کھڑی تھی۔ عزادارو آ کر پوچھتی ہے اے اہل بیت تم میں سے مسلم کی بیٹی حمیدہ کون ہے؟ اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا، تم میں مسلم کی بیٹی حمیدہ کون ہے؟ عزادارو مشکل پابند رسم تھی، مسلم کی بیٹی سرکار حمیدہ مشکل سے کھڑی ہوئی آ کر کہتی ہے کیا چاہتی ہے؟ تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے آپ کے بابا نے میرے گھر آخری رات گزاری تھی، انہوں نے ایک امانت مجھے دی تھی، میں وہ امانت واپس کرنے آئی ہوں۔ عزادارو امانت کا نام آیا، حمیدہ تڑپ گئی، رو کر کہتی ہے کون سی امانت ہے جو میرے بابا نے آپ کو دی تھی؟ عزادارو نے امام مظلوم کربلا یا برکے کے نیچے سے طلوہ نے جناب مسلم کا خون آلود کرتا نکالا، رو کر کہا مسلم کی بیٹی اور مسلم کی یتیمہ یہ تیرے بابا کا خون آلود کرتا ہے۔ عزادارو نے امام مظلوم کربلا یہ قبر حسین سمجھو میرا ہاتھ ہے اس پر، یہ علم عباس پہ ہاتھ رکھ کے جملہ پڑھنے لگاؤ۔ عزادارو جیسے ہی جناب حمیدہ کے ہاتھوں پہ سرکار مسلم کا خون آلود کرتا آیا، قمیض آیا، بی بی نے بوسہ دیا، سوکھا، روح پرواز کر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اے میری مخدومہ، اے میری مظلومہ، اے مسلم کی بیٹی، آپ نے اپنے بابا کو نہ تو کوفہ کے بازاروں میں لڑتا دیکھا، ماتم کر دیا، نہ خدا کے لیے سینہ پیارا نہ کرنا۔ اے مسلم کی بیٹی نہ تو آپ نے بابا کو آپ نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ پتھر کھاتے ہوئے دیکھا، ایک کرتا دیکھا وہ بھی خون آلود، برداشت نہ کر سکی، روح پرواز کر گیا، بی بی کربلا چلے میرے ساتھ، ہائے قسمت سکینہ بنت الحسین کی، اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا، قسمت سکینہ بنت الحسین کی، اور میری 4 سال کی مظلومہ اور 4 سال کی ضعیفہ مخدومہ اور 4 سال کی عمر میں جس
Simare